السلام علیکم دوستو، میرا نام حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سحر البیان۔ دوستو، میر حسن مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے دنیا کا ہر عیش حاصل تھا، لیکن وہ بے اولاد تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی مایوس ہو گیا تھا اور دنیا کی عیش و عشرت ترک کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے نجومیوں اور جوتشیوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ نجومیوں اور جوتشیوں نے راجا کے ہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی بتایا کہ بچہ پیدا ہونے کے 12ویں سال آفات و مشکلات سے دوچار ہوگا، یعنی کہ 12 سال تک آفات و مشکلات سے دوچار ہوگا۔ گو لڑکے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، مگر پری اس پر عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی۔ نجومیوں کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ ملک کے ہر کونے میں خوشی منائی گئی۔ چوتھے برس دودھ چھڑا کر ایک نہایت خوشنما باغ کے اندر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ قسمت کی خرابی کے نجومیوں کی کہی گئی بات کے حساب کے بھول چوک ہوئی۔ بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 برس پورے ہو گئے ہیں، شہزادے کو کھلے آسمان کے نیچے سونے کی اجازت دے دی۔ اتفاق سے یہ رات 12ویں سال میں شمار ہوتی تھی۔ چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق ماروخ نام کی پری کا ادھر سے گزر ہوا۔ شہزادے کو دیکھ کر وہ شہزادے پہ عاشق ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی۔ محل میں شہزادے کے غائب ہونے سے کوہرام مچ گیا۔ ادھر ماروخ نے شہزادے کے آرام و آسائش اور اس کے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن شہزادہ کسی بھی طور اس سے مانوس نہ ہو سکا۔ آخر کار ماروخ پری نے شہزادے پر ترس کھا کر اسے کل کا گھوڑا دے دیا اور سیر و سیاح کرنے کی اجازت دی۔ شہزادہ اس کل کے گھوڑے پہ سوار ہوتا اور صبح و شام تفریح کے لیے نکل جاتا۔ ایک دن اتفاق سے شہزادے کا گزر شہزادی بدر منیر کے محل کے قریب سے ہوا۔ شہزادہ بدر منیر کے باغ میں اتر پڑا، جہاں بدر منیر بھی موجود تھی۔ بے نظیر اور بدر منیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہوئے اور ماروخ پری کے غیاب میں آپس میں ملنے جلنے لگے۔ اور جب ماروخ کو ان ملاقاتوں کی خبر ایک سفید دیو نے دی تو سفید دیو کے ذریعے جب ماروخ کو ان ملاقاتوں کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ برہم ہوئی۔ اس نے غصے کے مارے شہزادہ بے نظیر جو تھا اس کو کوہ کاف کے راستے میں پڑنے والا ایک کنواں چاہے علم میں قید کر دیا۔ شہزادے کے حال سے بے خبر بدر منیر اس کے فراق میں بے چین رہنے لگی۔ سوتے جاگتے اسے شہزادے کی صحبتوں کا خیال رہتا۔ اسی دوران شہزادی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ ایک کنویں میں قید ہے۔ وہ بہت زیادہ سخت بے قرار ہو گئی۔ اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو سنایا۔ نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آیا اور وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل پڑی۔ نجم النساء کو راستے میں جنون کا بادشاہ تھا جو اس کے بیٹے فیروز شاہ سے ملاقات ہوئی۔ فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر فدا ہو گیا، لیکن نجم النساء نے صرف اس شرط پر اس سے ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے گی۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر اس کی کھوج میں مامور کیا۔ ایک سکندر نژاد دیو نے
کنویں چاہے علم سے بے نظیر کو نکالا۔ اس طرح فیروز شاہ کی مدد سے ماروخ کی آزاد قید سے شہزادہ بے نظیر آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں شہزادہ بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل آئے۔ محل میں آئے بدر منیر کے باپ مسعود شاہ کی اجازت سے بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہوئی۔ چوتھے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک واپس چلا گیا اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی۔ یہ ہے دوستو سحر البیان کا خلاصہ۔ دوستو ہر روز کچھ نیا سیکھیں، نیا سوچیں اور نیا کریں۔ اجازت دیں، اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔